اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ عمر بن سعد امام حسین کا قاتل تھا۔ اس دوران میں آپ سے کچھ حدیثیں پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بیان کروں گی، اور مولا علی سرکار کی کہ انہوں نے کس طرح سے اس بات کا ان کو پہلے سے علم ہوتی ہے، کیونکہ مولا کائنات، اہل بیت اور حضرت محمد مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز عطا کی ہے، اور وہ ہے غیب کا علم۔ اس کی امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ میرے جد و امجد وہ رسول ہیں جن کو خدا نے غیب کا علم عطا کیا ہے۔ پھر اس طرح سے امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا، رسول خدا اللہ کے نزدیک ایک منتخب شدہ ہیں کہ ہم اسی کے اہل بیت ہیں جسے خدا نے اپنے غیب کے علم عطا فرمایا، اور ہمیں غیب کے علم کو عطا کرنے کے لیے ہمیں چن لیا گیا۔ ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا عمر بن سعد امام حسین کا قاتل تھا؟ تو جی ہاں، اس کی کچھ روایات میں آپ سے بیان کرتی ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام اپنے خطبہ دے رہے تھے۔ مولا کائنات نے فرمایا، مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، میرے اٹھ جانے سے پہلے جو بھی پوچھو گے ماضی یا مستقبل کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا۔ یہی جملہ جب یہ جملہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تو سعد بن وقاص جو عمر بن سعد کا والد تھا، وہ اٹھا اپنی جگہ سے، اس نے کہا، امیر المومنین مجھے بتائیے میری داڑھی اور سر کے بال کتنے ہیں؟ مولا علی سرکار نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم نے مجھ سے 2 مسئلے پوچھے ہیں جس کی خبر مجھے رسول خدا نے دی تھی کہ تو یہ سوال کرے گا۔ جواب سن، اب تیری داڑھی اور سر کے ہر بال کے بیچ شیطان ہے۔ خدا کی قسم تیرے گھر میں ایک ایسا لعین پیدا ہوگا جو میرے بیٹے حسین ابن علی کا قاتل ہوگا۔ اس وقت عمر بن سعد اس قدر چھوٹا تھا کہ وہ اپنے باپ کے 2 ہاتھوں کے درمیان حرکت کرتا تھا۔ پھر جب وہ بچہ بڑا ہوا، زمانے کے معروف کتب لکھتے ہیں کہ جسے دنیا نے دیکھا اور آج تک اس پر لعنت کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اپنے اس ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے ایک اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک کچھ قریشی آئے، ان میں عمر بن سعد بھی تھا۔ جو ہی حضرت کی نظر ابن بن سعد لعین پر پڑی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آنکھیں سرخ ہو گئی۔ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ آپ کو کیا ہو گیا؟ رنگ تبدیل ہو گیا۔ فرمایا، ہم اہل بیت ہیں اور خدا نے ہمارے لیے دنیا کی بجائے آخرت کو پسند کیا۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جو میرے بعد میری اہل بیت پر آئے گا۔ میری اہل بیت قتل ہوگی، ضربیں کھائے گی، ان کے حقوق چھین لیے جائیں گے، گھروں سے نکال دیا جائے گا اور شہر بشہر پھرایا جائے گا۔ اسلام میں سے سب سے پہلے جو سر بلند ہوگا نوک نیزہ پر، وہ میرے فرزند حسین کا سر ہوگا۔ یہ اطلاع مجھے جبریل نے رب جلیل سے دی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب خاتم النبی نے یہ جملے بیان فرمائے تو سید مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام وہاں پر موجود تھے۔ اپنے سر کو نوک نیزہ پر بلند ہونا ہے۔ جب یہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تو امام حسین علیہ السلام نے رسول خدا کو مخاطب کر کے کہا کہ جد و امجد، مجھے آپ کی امت سے کون شخص قتل کرے گا؟ رسول پاک نے فرمایا، میرے فرزند تجھے بدبخت ترین لوگ قتل کریں گے، اور ہاتھ عمر بن سعد کی طرف اشارہ فرمایا۔ ہاتھ سے عمر بن سعد کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس دن صحابیوں کی یہ عادت تھی کہ جب عمر بن سعد مسجد میں آتا تھا، اصحاب کی نظر اس پر پڑتی تھی تو سب کہتے تھے، ھذا قاتل الحسین۔ جب بھی یہ شخص آتا تو امام حسین، پھر ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ یہ امام حسین کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کہ ہماری قوم میں سے کچھ ایسے کم عقل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم یہ لوگ کم عقل جائے نہیں، بلکہ یہ تو عالم ہے جو کہہ رہے ہیں کہ تو میرا قتل کرے گا۔ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ جہاد کا وہ ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ آخرت میں عمر بن سعد پر جو عذاب آیا اس میں ہے کہ عمر بن سعد، جب روایت ہے کہ ابن زیاد نے جو قوم اپنے امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے جمع کی تھی، اس نے اس ٹائم لوگوں سے مخاطب ہو کہا کہ لوگوں، جو شخص امام حسین کو قتل کرے گا اسے جس شہر کی حکومت چاہیے ہوگی وہ مل جائے گی۔ تو اس میں جو شخص چنا گیا تھا وہ عمر بن سعد تھا۔ اس بدبخت نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تھا۔ افسوس کہ یہ بدبخت امام حسین کا قاتل تھا۔
عزیزان گرامی، قتل حسین کے لیے ابن زیاد نے جو محفل سجائی تھی اس کا ذکر آپ سے میں کرتی ہوں۔ جب ابن زیاد کو اطلاع ملی کہ امام حسین علیہ السلام کا کارواں کوفے کے نزدیک پہنچ گیا ہے، کوفے میں کسی وقت بھی داخل ہو سکتا ہے، اس نے غضبناک ہو کر اپنے فوجی وزیروں کو دربار میں بلایا تاکہ مشورہ کر سکوں۔ تمام درباریوں کے سامنے یہ اعلان بھی کر دیا، جو شخص حسین کا سر لائے گا اسے عظیم انعام دیا جائے گا، 7 سال کے لیے رائے کی حکومت بھی اسے بطور انعام دی جائے گی۔ تمام درباریوں میں سے ایک عمر بن سعد اٹھا اور اسے کہا کہ یہ کام میں کروں گا، لیکن اے امیر، مجھے اس کام کی تیاری کے لیے 1 ماہ کی مہلت دے دیں تاکہ میں اپنی پسند کا سامان جنگ تیار کر سکوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تو 1 ماہ کی جنگ تاخیر میں ڈالے گا تو دشمن ہم پر پہلے حملہ آور ہو جائیں گے، لہٰذا دشمن کو مہلت دینا جائز نہیں بلکہ بجلی کی طرح چمک کی لہر میں ان پر حاوی ہو جانا ہے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ 1 ماہ کی مہلت نہیں دیتے تو 1 رات مہلت دے دو۔ ابن زیاد خوش ہوا اور کہا 1 رات مہلت میں کوئی عرض نہیں ہے۔ ہر شخص گھر چلا گیا، لیکن اکثریت کے دل میں اس کام سے پریشانی تھی کہ ابن سعد ظالموں نے کس قدر فرزند رسول سے جنگ کو چن لیا ہے۔ عمر بن سعد گھر آیا، اسلحہ اور دیگر سامان جنگ طلب کیا، تمام آلات حربے اکٹھے کیے، اپنے مختلف گھوڑے جمع کیے، بڑی تیزی سے اپنے محل میں داخل ہوا اور دربار میں آیا اور کہا کہ کچھ لوگ دروازے پر جمع ہیں، وہ اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ماجرین اور انصار کی اولاد میں سے۔ عمر بن سعد اپنے مخصوص جگہ پر بیٹھا تھا، ان کو اندر آنے کی اجازت ملتے ہی ایک گروہ روتا ہوا داخل ہوا۔ عمر بن سعد نے پوچھا تمہیں کیا ہوا، اس قدر پریشان کیوں رو رہے ہو، کیا تم پر کسی نے ظلم کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہماری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ تو امام حسین کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور ان سے جنگ کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ تیرا باپ تو اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھا، رسول پاک کی خدمت میں ہمیشہ کم بستہ رہتا تھا۔ عزیزان گرامی، اس حمایت میں عزیزان گرامی، جب انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے کہا کہ تو رائے کی حکومت کی لالچ میں فرزند رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، آج ہمارے زمانے میں پیغمبر کی ایک ہی تو نشانی ہے اور زہرا کا ایک ہی تو بیٹا ہے جو تمام عالم کا وہ امیر ہے، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تھا مدینے میں، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام تھے۔ اس قدر عظیم شخصیت کے بارے میں تو کس قدر قتل پر راضی ہو گیا، اس کام کے ارادے سے توبہ کر اور دنیا کی امیدوں کو ختم کر اور ہمیشہ کے لیے یہ ذلت اپنے دامن میں باقی نہ رکھ۔ عمر بن سعد نے کہا آپ روئیں نہیں، مطمئن رہیں، میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو عاقل سمجھتا ہوں، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ اسلام میں میرے باپ سعد کی خدمت کسی سے کم نہیں ہے، میری بہادری پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے، جنگوں میں کبھی کسی نے میری پشت نہیں دیکھی، مجھے کبھی شکست نہیں ہوئی۔ ماجد انسان نے کہا تم جو کہہ رہے ہو صحیح ہے، لیکن یہ بھی بتا کہ کیا فرزند رسول سے جنگ کرے گا یا نہیں، پسر علی سے لڑنے کا ارادہ رکھ چکا ہے یا نہیں؟ اس قسم کی بہت باتیں کی اور روتے رہے۔ عمر نے اپنا سر جھکا لیا، امام حسین کے بارے میں سوچنے کا، امام حسین کا قتل کر کے حکومت رائے لوں یا حکومت رائے کے لالچ میں قتل نہ کروں۔ کافی دیر کے بعد سر اٹھا، حقیقت یہ ہے کہ ایمانی بھائی اور مخلص دوست کی نصیحت کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ ہے، میں نے آنکھوں سے تمہاری بات کو قبول کر دیا۔ دراصل عمر بن سعد نے مہاجرین اور انصار کی اولادوں کی تسلی کی خاطر کہا تھا کہ میں نے تمہاری باتوں کو قبول کر لیا، لیکن باطن میں وہ اس ارادے کو مضبوط کر چکا تھا کہ رائے کی حکومت ہی لوں گا میں۔ یہ بھی منفی نہ رہے کہ عمر سعد کی طرف سے قتل امام حسین کو قبول کرنے کی یہ کیفیت مشہور قول کے خلاف ہے، کیونکہ صاحبان تاریخ نے لکھا ہے کہ قتل امام کی عمر بن سعد نے خود خواہش ظاہر کی تھی۔ اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں کہ جب امام حسین کربلا میں پہنچ چکے تو ابن زیاد نے ابن سعد کو امام حسین سے جنگ کے لیے بھیجا اور اس کام کے بدلے حکومت رائے دینے کا وعدہ کیا۔ ابن سعد کوفے سے باہر آیا اور خفیہ طور پر اپنے لشکر تیار کیا اور دربار ابن زیاد میں گیا۔ ابن زیاد نے بھرے دربار میں بڑے بڑے سرداروں کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ لیکن کسی نے حامی نہ بھری، تو ابن زیاد نے ابن سعد کو بلایا اور کہا پہلے کربلا جاؤ، امام حسین کا سر جدا کر کے لاؤ اور اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ ابن سعد نے ابتدا میں انکار کیا، لیکن جب ابن زیاد نے کہا کہ اگر امام حسین کو قتل کرنے نہیں جاتے تو رائے کی حکومت کا عہد نامہ واپس کر دو۔ اس طرح سے مختلف روایت ہے۔ تو
جو عمر بن سعد نے منتخب کیا تھا وہ قتل امام حسین علیہ السلام تھا۔ آخر میں ایک روایت ہے کہ جب عمر بن سعد امام حسین کے قتل کرنے کے ارادے سے گیا تو اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حمزہ تھا، تو اس نے اپنے باپ عمر بن سعد سے کہا کہ تم یہ کام نہ کرو۔ عمر بن سعد نے اسے کہا کہ اے بیٹا، اگر یہ کام نہ کروں گا تو حکومت سے محروم رہوں گا۔ حمزہ نے کہا خدا کی قسم، حکومت کو ترک کر کے دنیا چھوڑ دینے سے بہتر ہے کہ تمہاری گردن پر خون حسین ہو۔ امام ابن سعد نے بہت لمحے فکریہ کے بعد ارادہ کیا کہ جنگ کو چھوڑ دوں، لیکن دنیا کی محبت اس پر اس طرح سے اس کی سوچ پر پردے ڈالے ہوئے تھے کہ وہ گمراہی کے کنویں میں گر گیا اور 5000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچ گیا۔ اس میں روایت میں ہے کہ ابن زیاد نے ایک سخت حکم نامہ جاری کیا تھا کہ اپنے لشکریوں کو لکھا کہ میں نے تمام لشکروں کا امیر عمر بن سعد کو بنایا ہے، کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ عمر بن سعد کی مخالفت کرے، اور سب اس کی بات کو سنو، اطاعت کرو، یہی تمہارا سپہ سالار ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پہ اختتام ہوتا ہے، اور ہزار دعاؤں کی ایک دعا کہ مولا کائنات حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور میں تعجیل فرما اور ایسا معامل انسان بنا دے کہ وقت امام راضی ہو جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ کسی قسم کا بھی کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہو تو آپ لرن کربلا اس سے رابطہ کر سکتے ہیں میری انسٹاگرام آئی ڈی پہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔